بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 133ویں قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ اسلام میں مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے اور کس طرح تقسیم کیا جانا چاہیے۔ تو دوستو، اسلام میں مال غنیمت کی تقسیم قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر بیان کردہ معاملہ ہے۔ اسے انسانی ثوابدید یا قبائلی رسم و رواج پر نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ انصاف اور مسلم کمیونٹی کی روحانی بہبود کو یقینی بنانے کے لیے الہی قانون کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے۔ اس موضوع کو سورہ انفال میں خاص طور پر آیت نمبر 1 اور 41 میں بیان کیا گیا، جو جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو مسلمانوں کو پہلی بڑی فوجی فتح تھی۔ یہ آیات جنگ کی مال غنیمت سے متعلق بنیادی اصولوں کو قائم کرتی ہیں، ایک ایسا موضوع جو اس جنگ کے بعد ابتدائی مسلمانوں میں اختلاف کا باعث تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انفال آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے، وہ تم میں سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، بس اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارے درمیان ہے اس کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض مسلمانوں میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ بدر کے مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ کچھ نے محسوس کیا کہ وہ جنگ میں اپنی کارکردگی کی وجہ سے زیادہ مستحق ہیں، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ آپ سب کو یکساں طور پر حصہ لینا چاہیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اکشاف کیا کہ مال غنیمت پر حتمی اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی تقسیم الہی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہونی چاہیے، ذاتی خواہشات یا قبائلی مقابلہ نہیں۔ تقسیم کے بارے میں تفصیلی ہدایات اسی سورہ کی آیت نمبر 41 میں آتی ہے، اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت میں سے ملا ہے تو یقیناً اللہ ان کا 5واں حصہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کی قریبی رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر قیامت کے دن نازل کیا ہے۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ کل مال غنیمت کا 5واں حصہ 20% مخصوص وجوہات کے لیے مختص کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلم ریاست کے اجتماعی فلاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، جنہیں باقاعدہ صدقہ زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ نمبر 3، یتیم جو بغیر محافظ یا وراثت کے ہیں۔ نمبر 4، ضرورت مند مالی مشکلات میں مبتلا لوگ۔ نمبر 5، پھنسے ہوئے مسافر، کوئی گھر سے دور اور وسائل کی کمی ہے۔ مال غنیمت کا بقیہ 5واں حصہ 80% جنگ میں حصہ لینے والے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس منصفانہ نظام نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام شرکاء کو ان کی کوششوں کے لیے ایک حصہ ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت مندوں کو وسائل کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر اس نظام کو انصاف اور دیانت داری کے ساتھ نافذ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1752 کے مطابق ایک جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور جنگجوؤں کو برابر حصہ دیا، بشمول وہ لوگ جو محافظ ڈیوٹی پر تھے اور ان لوگوں کو بھی جن کی اونٹ اس کوشش میں استعمال ہوئے تھے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف جنگجو بلکہ فوجی کوششیں میں حصہ لینے والے تمام افراد اس انعام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مزید صحیح بخاری حدیث نمبر 3142 بیان کرتی ہے کہ ایک خاص جنگ کے بعد
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत को इन लोगों में तकसीम किया जो लड़ चुके थे और इन लोगों पर खसूसी तवज्जो देते थे जिन्होंने मुसलमानों की फौज का साथ दिया था। ये इसकी हिकमत और शफकत के साथ इलाही कानून की अमली इतलाक को ज़ाहिर करता है। जंगी माल गनीमत के कवानीन रूहानी तज़किया और मादी इंसाफ के दरमियान तवाज़ुन को भी ज़ाहिर करता है। ये लालच और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकता है जिसका एक हिस्सा समाजी बहबूद की तरफ है, जबकि अल्लाह ताला खातर अपनी जानों को खतरे में डालने वालों को इनाम देता है। ये इस वसी तर इस्लामी असूल को भी इक्कासी करता है कि दौलत को मुआशरे में गर्दिश करना चाहिए और इशराफिया के साथ रहने की बजाय कमजोरों की मदद करनी चाहिए। जंगी माल की तकसीम के इस्लामी निज़ाम जैसा कि सूरह अनफाल की आयत नंबर 1 और 41 में तफसील से बताया गया और जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज किया, अदल, इंसाफ, समाजी जिम्मेदारी और इलाही इताअत पर जोर देता है और इस बात की वाज़ह मिसाल है कि किस तरह इस्लामी कानून मादी अमूर को रूहानी और अखलाकी लिहाज से मरबूत करता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि जंग के जरिए हासिल होने वाले वसाइल को गलत इस्तेमाल न किया जाए बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।